بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ایک دفعہ مدینے کی گلیوں میں ایک نوجوان فریاد کرتا پھر رہا تھا کہ عادلوں میں عادل ترین میرے اور میری ماں کے درمیان فیصلہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جوان کے پاس پہنچے اور فرمایا، اے جوان، تم کیوں اپنی ماں پر نفرین کر رہے ہو؟ جوان نے کہا، اے خلیفہ، میری ماں نے مجھے 9 ماہ اپنے شکم میں رکھا، 2 سال مجھے دودھ پلایا اور جب میں بڑا ہوا تو اپنے سے دور کر دیا اور کہتی ہے کہ تو میرا بیٹا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ یہ لڑکا کیا کہہ رہا ہے؟ عورت نے کہا، اے خلیفہ، خدا کی قسم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کی قسم، میں ہرگز اس کو نہیں جانتی ہوں، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ کس قبیلہ اور خاندان سے ہے۔ خدا کی قسم، یہ اپنے اس دعوے کے ذریعے مجھے میرے رشتہ داروں میں رسوا کرنا چاہتا ہے۔ میں قریش کی ایک دوشیزہ ہوں اور ابھی تک میں نے شادی بھی نہیں کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے سوال کیا، تمہارا کوئی گواہ ہے؟ تو اس عورت نے کہا، جی ہاں، اور اپنے قبیلے کے 80 افراد بطور گواہ پیش کر دیے، اور ان افراد نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہا کہ یہ اس عورت پر تہمت لگا کر اسے اپنے قبیلے میں ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو قید میں ڈال دے۔ سپاہی اسے پکڑ کر زندان کی طرف لے جا رہے تھے کہ اتفاقاً راستے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ جیسے ہی اس جوان کی نظر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو اس نے فریاد کرنی شروع کر دی، اے پیسرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، میری فریاد سن لیجئے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سارا ماجرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا دیا اور کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے قید کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے واپس لے چلو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کو واپس دے کر غصے میں آ گئے اور کہا، میں نے اسے قید کرنے کا حکم دیا تھا اور میں اسے باہر دیکھ رہا ہوں۔ سپاہیوں نے کہا، اے خلیفہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں اسے واپس پلٹانے کا حکم دیا تھا اور ہم نے خود آپ کی زبان سے سنا ہے کہ ہرگز علی ابی طالب کے فرمان سے سرپیدا نہ کرنا۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر آ گئے اور فرمایا کہ اس نوجوان کی ماں کو حاضر کرو، اور پھر اس کو حاضر کیا گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کی طرف رخ کر کے فرمایا، کہو کیا بات ہے؟ جوان نے اپنی پوری داستان بیان کر دی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رخ کر کے فرمایا، اگر تم کہو تو ان کے درمیان فیصلہ کر دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اجازت نہ دوں، جبکہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ علی تم میں سے سب سے دانا انسان ہے۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہ تمہارا کوئی گواہ ہے؟ عورت نے کہا، جی ہاں۔ پھر اسے دوبارہ سارے گواہ پیش کر دیے اور انہوں نے دوبارہ گواہی دے دی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب ان کے درمیان ایسی قضاوت کروں گا جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ اس کے بعد عورت سے فرمایا، کیا تمہارا کوئی ولی یا سرپرست ہے؟ عورت نے کہا، جی ہاں، یہ سب کے سب میرے بھائی اور میرے سرپرست ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف رخ کر کے فرمایا، کیا تم اپنے اور اپنی بہن کی طرف میرا فیصلہ قبول کرو گے؟ سب نے کہا، کیوں نہیں۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ اور تم سب لوگوں کو گواہ بنا رہا ہوں کہ میں اس عورت کا نکاح اس جوان سے کر رہا ہوں اور اپنے پاس سے 400 درہم بطور نقد ادا کر رہا ہوں۔ ایک عنبر جاؤ اور درہم لے آؤ۔ عنبر گئے اور درہم لے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درہم لے کر جوان کے ہاتھ میں رکھے اور فرمایا، یہ درہم اپنی بیوی کے دامن میں ڈالو اور اسے یہاں سے لے جاؤ، اور شب زفاف کا غسل کیے بغیر میں تمہارا چہرہ نہ دیکھوں۔ جوان اٹھا اور درہم اس عورت کے دامن میں ڈالے اور کہا، اٹھو۔ یہ دیکھ کر عورت نے فریاد کرنا شروع کر دی، آتش آتش فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میرے بیٹے سے میری شادی کرنا چاہتے ہو؟ خدا کی قسم، یہ میرا بیٹا ہے۔ پھر اس عورت نے اپنے انکار کی وجہ اس طرح بتائی کہ میرے بھائیوں نے ایک پس حیثیت آدمی سے میری شادی کر دی تھی، یہ لڑکا اسی شادی کا نتیجہ ہے، اور جیسے ہی وہ بڑا ہوا تو انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ میں اسے اپنے سے دور کر دوں۔
خدا کی قسم یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے بیٹے کا ہاتھ تھام لیا اور وہاں سے چلی گئی۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ایک مرتبہ بعض افراد نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ ایک شخص نے صبح کے وقت ایک عورت سے شادی کی تو اس عورت کے اسی رات ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ کچھ دن بعد اس آدمی کا انتقال ہو گیا تو ماں اور مولود دونوں نے اس شخص کی وراثت میں سے حصہ پایا۔ بتائیے یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دینے سے قاصر رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر فرمایا اس شخص نے اپنی کنیز سے ہم بستری کی تھی جس کی وجہ سے وہ حاملہ ہو گئی، اور جب واضح حمل کا وقت ہوا تو اس نے کنیز کو آزاد کر دیا اور صبح کو اس نے سے شادی کر لی۔ جب مغرب کا وقت قریب ہوا تو بچے کی ولادت ہوئی، لہٰذا جب اس شخص کا انتقال ہوا تو عورت اور مولود نے وراثت میں سے حصہ پایا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا واقعہ۔ اگر آپ کو پسند آیا ہوگا تو میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ واقعہ لازمی شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔